ناظرین آداب، نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام بی اے اسلامک اسٹڈیز سال سوم کے ان طلباء و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات کے پرچے کو منتخب کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ہمارے گفتگو کا موضوع ہے سائنسی علوم میں مسلمانوں کی خدمات، جس کے تحت اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے ماہر طبیعیات حسن ابن الہیثم کی خدمات پر گفتگو کی تھی، اور آج کے اس سبق میں ماہر فلکیات ابو عبداللہ البتانی کی خدمات پر گفتگو کریں گے۔ عزیز طلبہ، مسلمان عہد بنو امیہ کے اختتام تک دوسری قوموں کے علم حیث سے نابلد تھے۔ سب سے پہلے عربی میں سنسکرت کی فلکیاتی تحریر اہل غنٹر کا ترجمہ سندھ میں زیج الارکن کے نام سے ہوا تھا، جس کی بنیاد پر قندھار میں زیج الہند اور زیج الجامعات مرتب کی گئی تھی۔ اس کے بعد 742 عیسوی میں سنسکرت سے ایک اور ترجمہ زیج الحرفن کے نام سے ہوا تھا۔ 771 عیسوی میں راجہ سندھ نے عباسی خلیفہ المنصور کے دربار میں اپنے ایک سفیر منکا کے ساتھ علم حیت کی کتاب سدھانتا کا ایک نسخہ بھیجا۔ منصور نے محمد بن ابراہیم الفزاری کو حکم دیا کہ وہ اس کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں کریں۔ الفزاری نے زیج السندھ کے نام سے سدھانتا کا ترجمہ کیا۔ علم حیت کے موضوع پر عربی زبان میں یہ پہلی اہم کتاب تھی۔ الفزاری نے 790 عیسوی میں ایک فلکیاتی جدول عربی تقویم کے مطابق تیار کی، جو زیج علی سن العرب کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہیں دوسری صدی ہجری کے نصف آخر میں یعقوب بن طارق نے 2 کتابیں ترکیب الافلاک اور کتاب الہلال تحریر کی۔ اسی زمانے میں مسلمان ایرانی علم حیت سے بھی واقف ہوئے۔ ایرانیوں کے پاس پہلوی زبان میں ایک فلکیاتی جدول زیک شتروایار موجود تھی، جسے یزدگرد سوم کے عہد 651 عیسوی میں شائع کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کا ترجمہ زیج الشاعت یا زیج الشہریہ کے نام سے کیا۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بغداد کے ریاضی داں حجاج بن یوسف بن مطر نے یونان کے مشہور عالم بطلیموس کی مایہ ناز تصنیف المجستی کا عربی میں ترجمہ کیا۔ علم حیت سے متعلق دوسری یونانی کتابوں اور جدول کے ترجمے بھی اسی زمانے میں ہوئے۔ اس طرح تیسری صدی ہجری کے وسط تک مسلمانوں کے پاس علم حیت کے موضوع پر ہندی، ایرانی، یونانی، شامی زبانوں کا وہ سارا ورثہ آ پہنچا جسے دنیا کی مہذب قوموں نے صدیوں میں جمع کیا تھا۔ عزیز طلبہ، علم فلکیات کی طرف مسلمانوں کی توجہ اور دلچسپی ان کے دینی، علمی اور دنیاوی اسباب کے بنا پر ہوئی۔ عہد راشدون اور امیہ میں فتوحات کی بنا پر اسلامی ریاست کا دائرہ بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے ہر شہر و مقام پر نماز کے اوقات معلوم کرنے، قبلے کا رخ متعین کرنے، رمضان اور حج کے مہینوں کا تعین کرنے کے لیے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اسی طرح کسی جگہ کا عرض البلد اور طول البلد جاننا بھی ضروری تھا۔ عہد جاہلیہ میں عرب اپنی سرمائی اور گرمائی تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تو ستاروں کے ذریعے سمت اور راستوں کا پتہ لگاتے۔ اسی وجہ سے آسمانی تغیرات سے ان کا تعلق بڑھتا رہا، حتیٰ کہ اسلام نے قرآن میں ستاروں سے راستے کی تلاش میں مدد ملنے کا نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ فتوحات کی وسعت اور یونانی علوم کے تراجم کے نتیجے میں یہ علم مسلمانوں میں دیگر اقوام سے منتقل ہوا۔ مسلمانوں نے اس علم میں پہلے سے موجود معلومات کی تحقیق کی، ان کی اغلاط کی تصحیح کی، تجربے و مشاہدے پر اپنے علم کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں نے اپنی تخلیقات سے اس علم کے آلات میں بیش بہا اضافے کیے، نئے آلات بنائے، کتابیں تحریر کی، ذائچے بنائے، نقشے تیار کیے، رصدگاہیں قائم کی۔ حکومتوں نے اس علم اور ماہر علم کی سرپرستی کی۔ ناظرین، علم فلکیات میں مسلمانوں کی خدمات کی فہرست بہت طویل ہے، جیسے محمد بن ابراہیم الفزاری، ابو حنیفہ دینیوری، الفرغانی، ثابت بن قرہ، ابن یونس، الغ بیگ، البیرونی، عمر خیام اور البتانی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ چونکہ ہمارے نصاب میں صرف ابو عبداللہ البتانی کی شخصیت شامل ہے، اس لیے ہم اس سبق میں علم فلکیات میں ابو عبداللہ البتانی کی خدمات کا تذکرہ کریں گے۔
عزیز طلبہ، البطانی کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن جابر سنان البطانی ہے۔ آپ اپنے زمانے کے مشہور عالم فلکیات جن کو بطلیموس عرب کا خطاب دیا گیا۔ البطانی جنوبی ترکی کے شہر حران کے ایک گاؤں بطان میں 858 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر علم فلکیات یونانی علماء کی لکھی کتابوں کے مطالعے سے حاصل کیا۔ فلکیات کے شعبے میں البطانی کی خدمات اور دریافتیں بہت اہم ہیں۔ انہوں نے 877 عیسوی میں شہر رقہ میں فلکیاتی تحقیقات کا آغاز کیا جو تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ انہی مشاہدات کے نتیجے میں انہوں نے مشہور یونانی ہیئت بطلیموس کی فلکیات سے متعلق غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کی تصحیح کی اور ان کے بتائے گئے غلط تخمینوں کی جگہ درست اور صحیح یا کم از کم آج کی تسلیم شدہ مقداروں سے بڑی حد تک قریب قیمتیں دریافت کیں۔ اس وسیع مطالعے کے نتیجے میں بطانی کو اس فن میں ایسا ملکہ حاصل ہوا کہ وہ علماء اسلام کے سب سے عظیم ماہر فلکیات قرار پائے۔ عزیز طلبہ، البطانی نے علم فلکیات پر کتابیں تحریر کی جس کے نقش جات کو شمس و قمر اور ان کی حرکات و مشاہدات کا باریکی سے وصف بیان کر کے مالا مال کیا ہے۔ اس باب میں وہ بطلیموس کی دقیقہ رسی سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ مزید برآں بطانی نے کواکب خمسہ کی حرکت کو اپنے مشاہدے کے ذریعے زیادہ باریک بینی سے بیان کیا ہے۔ نیا چاند دیکھنے اور چاند گرہن کی مقدار معلوم کرنے کے طریقے بتائیں، سورج اور چاند کے ظاہری قطر کی پیمائش اور ماہ شمسی اوجی میں سورج اور چاند کے تغیر پر روشنی ڈالی۔ بطانی وہ پہلے سائنسداں تھے جنہوں نے سمت و نظیر کے متعلق گفتگو کی اور آسمان میں ان کے نقطوں کو طے کیا۔ بطانی نے آسمان میں 479 ستاروں کی تقسیم بیان کی۔ بطانی نے بتایا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتے وقت اپنے محور پر 23 درجہ اور 35 دقیقہ جھکی ہوئی ہے، جس میں موجودہ تحقیق کے لحاظ سے صرف 1 دقیقے کا فرق ہے۔ اسی بنا پر بطانی کا شمار ان اولین سائنسدانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تجربہ کر کے بتایا کہ زمین گول ہے اور ہر ستارہ ایک بیضاوی مدار میں گردش کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، بطانی کی شہرت کی اصل وجہ جس نے ان کے نام کو دوام بخشا ان کی کتاب زیچ الصابی، جس میں انہوں نے اپنے فلکیاتی مشاہدات ذکر کیے ہیں جو 17ویں صدی تک کے سب سے صحیح ترین مشاہدات ہیں۔ اس کتاب میں سورج، چاند اور کواکب خمسہ کی حرکت، فلکی قوانین، فلکیاتی نقش جات اور ان کو پڑھنے کا طریقہ مذکور ہے۔ بطانی کو یورپ میں البطگینی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بطانی کی کتاب زیچ الصابی کا 1116 میں لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ فرانس کے ایک سائنسداں کارلو لالندہ نے 1899 عیسوی میں اس کتاب کا عربی ایڈیشن اور اس کا لاطینی ترجمہ شائع کیا۔ بطانی کی عظیم خدمات کی وجہ سے چاند کے غاروں میں سے غار کا نام بطانی کے نام پر رکھا گیا۔ البطانی کی وفات 929 عیسوی میں سامرا کے قریب ہوئی۔ علم فلکیات میں بطانی کے کارناموں نے بعد کے سائنسدانوں مثلاً نائکو براہی، کیپلر، گیلیلیو، نیکولا کوپرنیکس پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ عزیز طلبہ، اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ علم طبیعیات و فلکیات میں مسلم سائنسدانوں نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، جن میں ابن الہیثم اور ابو عبداللہ البطانی وغیرہ کی خدمات سر فہرست ہیں۔ انہوں نے نئی ایجادات و نظریات اور اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اپنی تالیف و تصنیف کے ذریعے اس فن کی خدمت کی اور اس فن میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ عزیز طلبہ، مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دی گئی ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم نے ماہر فلکیات ابو عبداللہ البطانی کی خدمات پر گفتگو کی۔ اب اگلے سبق میں ماہر ریاضی داں موسیٰ خوارزمی کی خدمات پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔